السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ سبق کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے کے متعلق تشریح عرض کی جا رہی تھی، اور اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کئی احکام نکلتے ہیں، ان میں سے چوتھے حکم کا ذکر چل رہا تھا، اور آپ نے چوتھا حکم سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین مکمل ہے، یہ دین مکمل ہے، اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، یہ نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ شریعت قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کو جو رہنمائی ملے گی وہ اسی شریعت مطہرہ سے اور اسی قرآن مجید سے ملے گی، اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں نے کل کے سبق کے اندر اس چوتھے حکم کے ضمن میں یہ عرض کیا کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی تعریف کیا ہے۔ میں نے مثال دے کر اس بات کو سمجھایا، اور یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ کوئی بھی عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور قرآن سے اس کا ثبوت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین نہیں فرمائی، صحابہ کرام نے اس عمل کو نہیں کیا، اس عمل کو کوئی بندہ دین کا حصہ سمجھ کر، اس کو ثواب سمجھ کر اس کو کرتا ہے، اس کو سنت سمجھ کر کرتا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے، چونکہ اس نے نئی چیز دین میں داخل کر دی۔ گویا کہ یہ بندہ اس کا طرز عمل اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی کمی رہ گئی تھی اور وہ اس بات کو بیان نہ کر سکے، اور آج میں نے اس عمل کو بتا دیا۔ تو دین میں نئی بات داخل کرنے والا گویا کہ اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی بات قرآن مجید میں اس کی ممانعت بیان کی جا رہی ہے۔ کیا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ آج کے سبق میں آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نئی چیز جو دین میں داخل کی جائے وہ بدعت ہے۔ جو دین کا حصہ نہیں تھی اس کو آپ نے دین میں داخل کر دیا، جس کی اتھارٹی، جس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے نہیں ملتی، اس کو آپ نے اس عمل کو دین میں شامل کر دیا، تو یہ بدعت ہے۔ اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ معلوم ہے کہ وہ بدعت کرنے والا گناہگار ہوگا، وہ گناہگار ہوگا بدعت کرنے والا۔ اب یہ بدعت گمراہی کیوں ہے؟ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی کہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا، چونکہ جب وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو عبادت سمجھ کر کر رہا ہے، وہ اس کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کر رہا ہے، اسی لیے اس کو بدعت کہا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا اگر وہ بندہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں کر رہا
اور کوئی نئی چیز جو اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. یہ مدارس بن گئے, یہ بجلی کا استعمال ہو گیا, نئی چیزوں کے ایجادات ہیں, یہ بدعت میں شامل نہیں ہو, کیونکہ کوئی بندہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں کرتا. یہ تو کیا ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں, ضرورت سمجھ کر اس کو کر رہا ہوتے ہیں. لیکن بدعت کا ارتکاب کرنے والا تو اس کو ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا, جتنی بھی بدعات ہوتی ہیں وہ براہ راست گناہ کا کام نظر نہیں آتی. شیطان یہ بات کہتا ہے, افمن زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا, کہتا ہے تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو, تم نے تو بہت اچھا کام کر رہے ہو, تم نے تو ایک نئی چیز گھر لی. جبکہ اس عمل کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل رہا ہوتا, اس لیے وہ عمل کیا بن گیا, وہ بدعت بن گیا. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت گمراہی کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اب اس بات کو آپ مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا پڑھنا. اب مغرب کی نماز کے کتنے فرض ہیں, 3 فرض ہیں. اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں 3 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھوں گا مغرب کی, میں مغرب کی 3 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھوں گا, میرا دل کر رہا ہے کہ میں 4 رکعتیں پڑھوں. اب یہ جو 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے اور وہ 4 رکعتیں اس کو ثواب سمجھ کر رہا ہے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا, لیکن کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو جواب کیا ہوگا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نکل گیا. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نکل جائے, قرآنی تعلیمات سے انحراف کر لے, چاہے وہ کتنا ہی قرآن کے محبت کا دعویٰ کرنے والا کیوں نہ ہو, کتنا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والا کیوں نہ ہو, اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کی نماز 4 رکعت ہونا تو دور کی بات ہے, یہ اس کی 4تھی رکعت جو اس نے پڑھی ہے, اس کی پہلی 3 رکعتوں کو بھی لے ڈوبے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ اتباع سنت سے نکل گیا. دین نام ہے اتباع کا. کیا مطلب کہ جس کام کی اتھارٹی, جس کی سند اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل رہی ہے, ان کی کئی بھی بات کے مطابق میرا وہ عمل میل کھا رہا ہے, جور کھا رہا ہے, تو وہ عمل میرا کیا بن جائے گا, عبادت بن جائے گا. اور اگر نہیں کھا رہا, اس کی سند ٹوٹ رہی ہے, وہ خواہش کے پیچھے جا رہی ہے, تو یہ کیا بن جائے گا, بدعت بن جائے گا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے روزے داروں کو کہ اتموا الصیام الی اللیل, کہ تم روزوں کو مکمل کرو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ روزے کی حد بندی کر دی شریعت مطہرہ نے, اللہ تعالی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ فرمایا, کیا؟ کیونکہ حدیث مبارکہ قرآن کی تشریح ہے. اب قرآن میں حکم آیا کہ روزہ کی حد کے صبح صادق سے غروب آفتاب تک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ افطار میں جلدی کرو. جب افطاری کا وقت آئے تو پھر دیر نہ کیا کرو کہ جی میں 1 گھنٹے کے بعد کھا لوں گا, سارا دن بھی تو بھوکا رہا, 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے, گرمی کے روزے ہیں 14-15 گھنٹے بھوکا رہا, تو 1 گھنٹہ بھوکا رہ لیں گے تو کیا ہو جائے گا, کون سی قیامت آ جائے گی, کون سا گناہ ہو جائے گا, اللہ کے لیے بھوکا رہنے. اب یہ بندہ جو افطار میں تاخیر کر رہا ہے تو یہ کیا ہے, یہ بدعت ہے, کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نہیں کر رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ افطار میں جلدی کرو, افطار میں جلدی کرو. اب جلدی کرنا کیا ہے, دین ہے, اور تاخیر کرنا کیا ہے, گناہ ہے. جلدی کرنا کیا ہے, اتباع ہے, اور تاخیر کرنا کیا ہے, بدعت ہے.
تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اتباع کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس فرمانے کے اندر کیا اتباع ہے، وہ عبادت بن گئی۔ معلوم ہوا کہ سنت کسے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس درجے میں رکھ دیا، اس عمل کو اس درجے میں رہ کر کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ اس کا نام کیا ہے؟ اتباع۔ اس کا نام کیا ہے؟ سنت۔ اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو بڑی الجھنیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح تعبیر اور دین کی صحیح تشریح اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دیں۔ اب جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کوئی بھی عمل اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت نہیں ہوتا، کوئی بھی عمل اپنی ذات کے اعتبار سے ثواب کے لائق نہیں ہوتا۔ وہ عمل عبادت کب بنتا ہے؟ جب اس عمل کے اندر اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے تو وہ عمل کیا بن گیا؟ عبادت۔ ابھی عبادت روزہ کیسے بنے گا؟ جب یہ روزے کو مکمل کرے گا غروب آفتاب تک۔ اس لیے کیا سحری بہت جلدی مت کھا لو، سحری میں تاخیر کرو، آخر میں کھایا کرو، یہ سنت ہے۔ اور افطار میں کیا کہا؟ جلدی کرو، وقت پورا ہوتے ہی زیادہ تاخیر نہ کرو، بس جب صبح ختم ہو گیا اب افطاری کر لو۔ اب ایک حد بندی کر دی ایک عمل کی۔ ابھی جو حد بندی کی ہے، جو درجہ بندی کی ہے شریعت مطہرہ نے، اس درجے میں رہ کر اس عمل کو کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اس درجے میں سے آگے نکل جانا، اس عمل کو اس درجے سے آگے بڑھا دینا یا اس کو اس درجے سے گھٹا دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ اس کو ثواب ملنا تو دور کی بات، الٹا گناہگار ہوگا اور اتباع سنت سے نکل رہا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں شریعت مطہرہ میں۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتوں والے مہینے کی بہاریں لوٹنا صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آ رہا رمضان انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینے کے روزہ رکھتے ہیں ایک آدمی، پورا مہینے روزہ رکھا، اور کہتے ہیں کہ میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا۔ شوق چڑھا ہوا اس کو کہ جی عادت بنی ہوئی ہے بھائی اس کے دن سے روزہ رکھو۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ دن متعین کر دیے، پورے سال تم روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ دن ہے، دنوں کی حد بندی کر دی، ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے بس۔ اس کے علاوہ پورے سال جب چاہو روزے رکھ لو، لیکن حد بندی کر دی اس کی۔ اب یہ آدمی کہتا ہے میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا، اور کہ عید کے دن روزہ رکھنے میں کیا ہے؟ میں کون سی کوئی چوری کر رہا ہوں، کون سا کوئی معاذ اللہ شراب پی رہا ہوں، میں کون سا گناہ کا کام کر رہا ہوں؟ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ گناہ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ اللہ یہ روزہ رکھنا اپنی ذات کے اعتبار سے اگر عبادت ہوتی، اپنی ذات کے اعتبار سے ثواب کا کام ہوتا تو بھی عید کے دن بھی ثواب تھا۔ لیکن اس روزے کے یہ روزہ عبادت کب بنتا ہے؟ یہ نماز عبادت کب بنتی ہے؟ یہ حج عبادت کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر اللہ کا حکم آ جائے، جب اس کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے۔ اب ہم اس عمل کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی مان کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا روزے رکھو، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا مہینہ روزے رکھو۔ اب پورا مہینہ روزے رکھنا کیا عبادت ہے؟ لیکن عید کے دن کیا کہا؟ کھاؤ پیو موج کرو، افطار کرو، روزہ نہیں رکھنا۔ اب روزہ نہ رکھنا کیا عبادت ہے؟ پہلے کہہ دیا روزہ رکھنا عبادت ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس وقت روزہ رکھنا عبادت بن گیا۔ اب جب روزہ رکھنے سے منع کیا، اب منع ہونا کیا عبادت بن گیا۔ معلوم ہے کہ کوئی بھی عمل اپنی ذات کے اعتبار سے
عبادت نہیں ہوا کرتا۔ جب اس عمل کے اندر اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، تو وہ عمل کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، مفسرین اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کس طرح ہمیں مسائل کو مستنبط کر کر کے اس کو سمجھا دیا کہ اتباع سنت سے نکلنا بھی آگے بڑھنا ہے، اتباع سنت سے نکلنا بھی کیا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اس آیت مبارکہ کے اندر میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جس طرح پہلی آیت میں ہمیں معاشرتی زندگی گزارنے کا ایک ادب سکھایا اور کتنے پہلو سے آپ کے سامنے وضاحت آئی کہ یہ ہماری معاشرتی زندگی ہماری کس طریقے سے ہونی چاہیے، دین قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی خواہشات میں آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں کہا اپنی خواہشات کا رخ بدلو، اور بہترین انسان کی جو تربیت کرتا ہے وہ دین کرتا ہے۔ ابھی کتنی پیاری ہدایات ہے، جو بندہ اس پہلی آیت مبارکہ پر ہی عمل کر لے اور اس کی تشریحات کو سمجھ لے، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اب دوسری آیت مبارکہ میں حکم آیا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند مت کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم اپنی آوازوں کو اس طرح بلند نہ کرو جس طرح تم آپس میں کھل کر بولتے ہو، بے تکلف ہو کر بات چیت کرتے ہو تو تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اور اگر تم نے اس چیز کا خیال نہ رکھا تو ان تحبط اعمالکم، یاد رکھنا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہوگی، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معاشرتی حکم اور سکھا دیا کہ اپنی آوازوں کو پس رکھنا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں مجلس کے اندر تو اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، نبوت کی نبوی مجلس کا ادب سکھا دیا۔ اب جب یہ آیت مبارکہ اتری تو سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربان جائیے کس طرح اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے، کس طرح جھکا دیتے تھے، وحی الہیہ کے آگے اپنے آپ کو سرخم تسلیم کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جب یہ آیت مبارکہ اتری کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، تو صحابہ کرام میں نبی کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین انسان جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت مبارکہ کے اترنے کے بعد اتنی ان کی آواز پست ہو گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں مرتے دم تک آپ سے اس طرح گفتگو کروں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہے۔ دیکھیں آپ ادب کا انداز دیکھیں، اب میں آپ سے اس طرح گفتگو کروں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جن قدر صحابی، اللہ اکبر، حضرت عمر آپ تو جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے اترنے کے بعد آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی کہ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ جب گفتگو کرتے تھے تو دوران گفتگو اپنی آواز کو اتنا آہستہ رکھتے تھے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی وحی الہیہ کے آگے، تعلیمات نبویہ کے آگے، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے مزاجوں کو بدلا، اپنی عادتوں کو بدل ڈالا، اپنی طبیعتیں بدل ڈالی انہوں نے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بس میری عادت بلند آواز سے بولنے کی، بس میں کیا کروں جی، مجبور ہوں معذرت کے ساتھ۔ بھائی بدلو اس کو، بڑے بیٹھے ہوئے، عالم بیٹھے ہوئے، استاد بیٹھے، بلند آواز سے بات، معلوم ہی نہیں کہ کس طرح کتنی آواز سے بات کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ طبعی طور پر بلند آواز تھے، بہت بلند آواز تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو یہ آیت مبارکہ سن کر ڈر گئے اور روئے، اور انہوں نے اپنی آواز کو گھٹا لیا۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ سبقوں میں کہ قرآن مجید کا انداز معجزانہ اسلوب ہے۔ اب یہ اگرچہ براہ راست یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، لیکن قرآن کا انداز ایسا ہے کہ اس میں ایک عمومی ہدایت بھی دی جا رہی ہے، عام انسانوں کو بھی اس سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ تمہاری بلند آواز سے کسی انسان سے دوسرے انسان کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ادنا سی تکلیف کا پہنچ جانا یہ انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآنی اسلوب سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مرد و عورت اور بچے اور بوڑھے کے لیے، تو یہاں پر ایک عمومی ہدایت بھی دی جا رہی ہے۔ وہ کیا کہ کسی مسلمان کو بھی دوسرے مسلمان سے تکلیف نہ پہنچے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث مبارکہ ذہن میں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کا تشخص کیا ہے؟ مسلم کا شعار کیا ہے؟ وہ بتلایا کہ مسلمان کہتے ہیں اس کو کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ معلوم ہے کہ اس سے دوسرے انسان کی جان، مال، آبرو، عزت اس کی محفوظ رہے، اس کا نام ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ دوسری حدیث مبارکہ سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ عام انسانوں کے لیے بھی حکم دیا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ کیا کرو اے ایمان والو، اب میانہ چال، اپنی چال کو میانہ رکھو، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ،
درمیانی چال چلو، نہ بہت تیز بھاگو کہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے، نہ بہت آہستہ چلو کہ جس سے سستی کا پہلو پایا جائے۔ اسلام میں سستی ناپسندیدہ ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آوازوں کو پست کر لو۔ یہ عام انسانوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے، صوت الحمیر، کیونکہ گدھا بہت بلند آواز سے بولتا ہے۔ اس لیے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سے، بہت بلند آواز سے بات کریں۔ ہاں ضرورت کے بقدر بات کریں، 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے بقدر بات کریں، 10 بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے بقدر بات کریں۔ ضرورت سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائیوں کی عادت ہوتی ہے، بعض ہماری بہنوں کی عادت ہوتی ہے، گھروں میں بہو رانی کی عادت ہوتی ہے۔ ہمیں اسلام ادب سکھا رہا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم اپنی آواز کے اندر بھی ہم آزاد نہیں ہیں، جس طرح آپ نے پہلی آیت میں سمجھا، ہم اتباع کے اندر آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی سوچوں کے اندر آزاد نہیں ہیں۔ دیکھیے ہماری آواز یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ جس اللہ نے اس حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے آواز بھی دی ہے، اور اسی اللہ نے اس آواز کو نکالنے کا بھی ایک دائرہ کار بنا دیا۔ بس اتنی آواز نکالنی ہے، ادب سکھایا۔ اس سے خود بھی تکلیف سے بچے رہو گے، دوسرے بھی تکلیف سے بچے رہیں گے۔ کیونکہ سب سے بدترین آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے، وہ چیخ چیخ کر بولتے ہیں۔ اس لیے آدمی ضرورت سے زیادہ بلند آواز سے بات نہ کریں۔ کیوں کرے گا؟ اس سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سی تکلیف پہنچانا انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اور عمومی ہدایت کہہ دی، کسی دوسرے انسان کو بھی تمہاری ذات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کیسی تربیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی، جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ انسان نے خود اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، اللہ نے نہیں کیے۔ اللہ تو بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے پیدا بھی کیا اور ایک ایک ادب سکھایا، ایک ایک بات سکھائی جو انسان سیکھنا چاہے۔ یہی وجہ ہے تعلیمات الہیہ اور تعلیمات نبویہ انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہے، انسانیت پیدا کرتی ہے۔ مثال دے کر اس آیت مبارکہ کی کو سمجھیے گا۔ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ ہمارے ہاں لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال ہے۔ اب لاؤڈ سپیکر کا جو غلط استعمال ہے، آپ جانتے ہیں کتنا غلط استعمال ہو رہے ہیں اور کس انداز میں کیا جا رہا ہے، اور اس سے کتنی بے جا دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر تو ان لوگوں کو کیا لگے ثواب کا، گناہ کا، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ گانے بجا رہے ہیں، فضول کام کر رہے ہیں، اور اونچی آواز سے لگائے ہوئے، سونے والا سو نہیں سکتا، بیمار بیچارہ راحت نہیں پا سکتا، پریشان ہے۔ لیکن وہاں پر تو ایک تو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا گناہ، دوسرا گناہ کی تشہیر کرنے کا گناہ ہو رہا ہے، گناہ کی تشہیر ہو رہی ہے، بلند آواز سے گانا اعلانیہ گناہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح دین کے نام پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھیجا، جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام رات دیر تک ڈیک چل رہے ہیں، محلے والے پریشان، لوگ پریشان، ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی صحیح تعلیمات کو کی سمجھ عطا فرما دے، اس کی صحیح تشریح و تعبیر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اخلاص کے ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی کوشش کیجئے، خود بھی اس سبق میں جم کر بیٹھیے اور اس کو سمجھیے اور عمل کی نیت سے اس سبق کو پڑھیے، اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی دنیا اور آخرت اچھی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو باتیں سنائی جا رہی ہیں
اخلاص کے ساتھ اس پر عمل و دعوت کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔